آئی صاحب پہلے کیا کیا اور اب یہاں تک کیسے پہنچائے؟ قریشی صاحب جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو میں نے سارے جابیں کیے. میں نے ویٹر کی جاب کی, میں نے ٹیکسی کی, میں کمیونٹی سینٹر میں کام کرتا رہا, میں نے فیکٹری میں کام کیا. تو اتنے تجربات سے گزر کے جب یہاں تک پہنچے تو کتنی مشکلات؟ میرے خیال میں اگر مشکلات گننا شروع کر جائیں تو اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں. یہاں پہ پہلی نوکری کیا تھی آپ کی؟ سب سے پہلی جو جاب تھی وہ میں ایک ٹیکسی آفس میں آپریٹنگ کی جاب کرتا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس سگریٹ لینے کے لیے 5 پاؤنڈ نہیں تھے, تو میں نے اپنے کزن کو کہا یار مجھے 5 پاؤنڈ ادھارے دو. تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سگریٹ لینے ہیں. تو اس نے پھر مجھے سگریٹ لے کے دیے. لوگ کتنے پاکستانی اور کشمیریوں کو آپ نے اس ملک میں اپنی اس محنت کے بعد روزگار کے لیے بلایا؟ ابھی جب سے ورک پرمٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو تقریباً میرے پاس 1 درجن کے قریب جو ہے نا وہ ینگسٹرز جن کو میں نے ورک پرمٹ دیے ہیں, اور وہاں پہ میں جو ہے نا لوگوں کو قرض حسنہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور قرض حسنہ دے کر ان کو سپورٹ کرتا ہوں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار سیٹ کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں You tell me 5 of your friends and I will tell you who you are. گڈ نیوز یہ بتا دوں, جو جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل سیر شمشاد ہیں اس وقت, میں نے اور انہوں نے اگٹھے جو ہے وہ OTS کا ایگزام دیا تھا. اور وہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور آپ ملینئر ہیں. جی ہاں. تو وہ ہم نے اکٹھے دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میڈیکل ریزن کی وجہ سے جو ہے نا وہ, کیونکہ میرے ٹخنے میں جو ہے نا وہ ذرا میڈیکل کوئی ایشو ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ میں آرمی میں نہیں جانا ہو سکا. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آرمی میں نہیں گیا. پاکستانی کمیونٹی دیار غیر برطانیہ میں کیسے سکسیسفل ہوئی, انہوں نے کہاں سے آغاز کیا, اور آج ایڈمز کیش اینڈ کری جو ہے ملینز پاؤنڈ کی اس کی حیثیت ہے, اس کی ویلیو ہے. آخر یہ کیسے محنت کرتے ہیں, کس طرح سے یہاں تک پہنچے, اس سلسلے میں ایک پاکستانی ایک کشمیری نژاد عبدالعزیز چودھری صاحب سے آج کے اس کاروباری گورکھ دھندا کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. ایڈمز کیش اینڈ کری, یہی نام کیوں؟ بیسیکلی یہ میرے بیٹے کا نام ہے. میرا سب سے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام ہے آدم عزیز. تو اس کے نام پہ جو ہے نا 2002 میں جو میں نے کیش اینڈ کیری کھولی, پھر اس کے نام پہ رکھی ہے. بیٹے کے نام کے اوپر اس کیش اینڈ کیری کا نام رکھنا کوئی بابرکت ہوتا ہے؟ میرے خیال میں ہے, اس لیے کہ میں نے بیٹے کا نام جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے نام کی وجہ سے رکھا تھا, اور اس میں تو ظاہر برکت ہی ہے. آئی صاحب پہلے کیا کیا اور اب یہاں تک کیسے پہنچائے؟ سوال چھوٹا ہے, بات بہت بڑی ہے. اصل میں قریشی صاحب جب میں اس ملک میں آیا ہوں تو میں نے سارے جابیں کیے. میں نے ویٹر کی جاب کی, میں نے ٹیکسی کی, میں کمیونٹی سینٹر میں کام کرتا رہا, میں نے فیکٹری میں کام کیا, میں نے اپنا ٹیک وے فاسٹ فوڈ کی بزنس بھی سٹارٹ کی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ اپرچونیٹی دیکھی فاسٹ فوڈ ہول سیل کی, تو پھر یہ کاروبار شروع کیا. تو اتنے تجربات سے گزر کے جب یہاں تک پہنچے تو کتنی مشکلات تھی؟ میرے خیال میں اگر مشکلات گننا شروع کر جائیں تو اس میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں, لیکن انتہائی مشکل ترین تھا. سب سے بڑی مشکل جو تھی, میں چونکہ آزاد کشمیر سے میں وہاں پہ بروٹ اپ ہوا تھا, وہاں پہ میری ایجوکیشن ہوئی تھی. یہاں پہ جب میں آیا تو سب سے بڑا جو مسئلہ میرے لیے تھا وہ انگلش کا تھا. یہاں کا کلچر تھا, یہاں کا ایٹماسفیئر, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے میں جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے. انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, میں آزاد کشمیر میں پیدا ہوا. گریجویشن کی تعلیم تک وہاں سے حاصل کی؟ میں بچپن میں پہلے یہاں پہ آیا تھا جب میری عمر 7 سال تھی, تو چند سالوں کے بعد پھر میں واپس چلا گیا. ساری تعلیم جو ہے وہ پاکستان میں حاصل کی, گریجویشن کر کے بعد میں واپس یہاں پہ آیا. اور وہاں سے تعلیم حاصل کی, پھر یہاں پہ آ کے انگلش بھی اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا. تو یہاں پہ پہلی نوکری کیا تھی آپ کی؟ سب سے پہلی جو جاب تھی وہ میں ایک ٹیکسی آفس میں آپریٹنگ کی جاب کرتا تھا. اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں ایز اے ویٹر میں نے کام کیا. اس کے بعد میں نے کمیونٹی سینٹر میں بھی کام کیا. میں بچوں کو پڑھاتا بھی رہا, اردو کلاسز کرتا رہا یہاں پہ ان کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے فیکٹری میں بھی کام کیا, ٹیکسی ڈرائیونگ بھی کی. یہاں تک پہنچے. پاکستانی اور کشمیری نژاد ہوتے ہوئے اگر یہاں پہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں؟ الحمدللہ قریشی صاحب جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میرپور کالج میں پڑھتا تھا,
उस वक्त मेरे जो प्रोफेसर थे उनकी 5,000 तनख्वाह हुआ करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाख से ऊपर कमाता था वहाँ पे। जो उस्ताद पढ़ाते थे उनकी 5,000 थी और आप 1 लाख कमाते लाख से भी ज़्यादा कमाता था एक महीने का, चूँकि मैं वहाँ पे प्लाट जो है ना वो बाय एंड सेल करता था, साथ में कॉलेज भी पढ़ता था, साथ में जो है ना एयर टिकट वगैरह जो थी वो भी कराता था, मल्टीपल काम करते थे तालिब इल्म होते हुए, और फुल टाइम एजुकेशन में भी था जा। ठीक, तो कारोबार भी मैं साथ करता था। यूँ समझ लें कि 20 प्रोफेसरों की तनख्वाह जो है ना मैं जब स्टूडेंट था उस वक्त वो मैं कर लेता था। तो आपका भी कोई रोल मॉडल होता है जो आप इतने कामयाब हो जाते हैं कारोबार के अंदर? सच्ची जो बात है, बचपन में जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त तो मेरे मामू जान थे, जिनका जिक्र मैंने एक किताब में भी किया है, अपनी किताब लिखी है उसमें भी उनका जिक्र किया है, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, वो मुझे गाइड करते थे, मुझे इनकरेज करते थे, लेकिन उनका शौक था कि मैं जो है ना वो आर्मी ज्वाइन करूँ। ठीक, और मैंने जो है ना वो लेफ्टिनेंट का जो है वो इंटरव्यू भी दिया था, लेफ्टिनेंट के लिए। जी हाँ। और गुड न्यूज़ ये बता दूं, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैर शमशाद हैं इस वक्त, मैंने और उन्होंने अगट्ठे जो है वो OTS का एग्ज़ाम दिया था। और वो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और आप मिलियनेयर हैं। जी हाँ। तो वो हमने अगट्ठे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल रीज़न की वजह से जो है ना वो, क्योंकि मेरे टखने में जो है ना वो ज़रा मेडिकली कोई इशू है, उस वजह से जो है वो मैं आर्मी में नहीं जा हो सका। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आर्मी में नहीं गया। तो अगर आप आर्मी में जाते तो आप आज जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते। हो सकता है, हो सकता था। तो आप इस बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नहीं गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं गया। टफ जॉब थी? नहीं, टफ जॉब की बात नहीं है। देखें, जब आप एज अ बिजनेसमैन आप जितनी लोगों की खिदमत कर सकते हैं और फ्रीली कर सकते हैं, वहाँ पे आप पाबंद होते हैं, छुट्टी भी नहीं मिल सकती, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, बाकी मामलात में आप फ्री नहीं होते हैं। यहाँ पे मुझे आज़ादी है, चूँकि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिसकी मदद करना चाहूँ, जो काम करना चाहता हूँ, चूँकि मैं हर काम में आज़ाद हूँ। किताब क्यों लिखी? किताब लिखने का अक्सर जो मकसद था, मेरी ख्वाहिश ये थी कि चूँकि मैं पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से यहाँ पे आया हूँ और जो मुश्किलात मुझे हुई, तो मैं एक किताब लिखूं, किताब की सूरत में मेरे भाई जो नौजवान या वहाँ से वो पढ़ें, वो आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और उनको वो मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो पढ़ के ताकि उनको इन मुश्किलात से उनसे हासिल करें और इन मुश्किलात से उनको न जाना पड़े, ताकि उनको पहले ही लेसन हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह, मदद के साथ अफसोस की बात यह है कि जब वो किताब मैंने बाहर दी तो अफसोस ये कहना पड़ता है, मैं जो भी आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान से नौजवान आए वो पढ़ते ही नहीं हैं। ये किस ज़ुबान में है? ये इंग्लिश में है। और साथ में आप थोड़ा ऐड कर दूं, मैंने देखा कि जो यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और आज़ाद कश्मीर की कम्युनिटी, जो नौजवान यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिनको मैंने दी है, उन्होंने पढ़ी भी है और वो बड़े इंस्पायर्ड भी हुए हैं, वो इंस्पायर्ड हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे डूइंग ग्रेट बिकॉज ऑफ माई बुक। और मुझे वो फ़ोन करके बताते भी हैं, आके मुझे मिलते भी हैं और खुश भी होते हैं। हमारी रहनुमाई की, यानी कि बरतानिया में आए तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहायत ही ज़रूरी हैं करनी, और आप यहाँ पे कामयाब कैसे हो सकते हैं। इस किताब का नाम क्या है? इसका लेज़र फोकस। लेज़र फोकस। तो किसी दौर के अंदर, जैसे कि आपके सगे मामू आपके कारोबार में रोल मॉडल थे, आप यहाँ से स्पेशल जेट बुक करके अपने इस कारोबार को कामयाब बनाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यूरोप जाके मिलते रहे। जी हाँ, ऐसा ही है। तो ये जेट में जाना क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, कभी कभी जो है ना वो आपके जो है ना, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में कि एक इम्प्रेशन होता है। आप कितने भी आपके पास पैसा हो, दौलत हो, लेकिन आप एक छोटी सी गाड़ी में किसी के घर जाएं या कहीं भी जाएं ना, तो पुलिस वाले भी आपसे सही तरीके से बात नहीं करते। तो यहाँ पे भी जो है ना एक बिजनेस क्लास है। जब आप उस बिजनेस क्लास, एक स्टैंडर्ड है उनका, जब आप उनको ज्वाइन करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो फिर वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे जो है ना वो आपको ट्रीट करते हैं। तो जब आप खुसूसी फ्लाइट में वहाँ पे गए, उसका स्टैंडर्ड मीट किया, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? वो जी हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। आइडिया कहाँ से है? आइडिया बेसिकली मैं जो है ना इनिशियली, जैसे मैंने आपका कहा कि मेरे मामू जान जो है वो, मैं उनसे इंस्पायर्ड था। ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी कि उन्होंने कहा था कि बेटे, अगर आपने 2 टाइम का खाना खाना है ना, बजाय कि 2 टाइम का खाना खाने के 1 टाइम का खाना खाओ, 1 टाइम के जो पैसे बचाकर ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके चाय पियो, ताकि अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात हो, आप उनसे कुछ सीखेंगे। ठीक। तो 2 साल से जो काम पेंडिंग था, उसको आपने मामू की बात को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करवा दिया। जी बिल्कुल सही बात। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज से लेना था वो मिल गया। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन हाजी साहब, यहाँ अगर आज आप मिलियनेयर हैं, तो कभी वो दौर भी तो होगा
جس دور میں سنا کہ آپ اسموکنگ کرتے تھے، جی ہاں اب بھی کرتے ہیں؟ جی ابھی نہیں کرتا ہوں. یہ تبدیلی تو آ گئی، لیکن جس دور میں آپ ایسا کرتے تھے اس دور کے اندر یہ بات درست ہے کہ آپ کے پاس کئی مرتبہ 5 پاؤنڈ بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ سگریٹ لے کے اپنا لطف اندوز ہو سکیں؟ آپ نے یہ 5 پاؤنڈ والی بات بتا کے مجھے تھوڑا سا پریشان. میرے بھائی وہ جن سے 5 پاؤنڈ مانگ رہا تھا، جنہوں نے مجھے دیے تھے، وہ ابھی 5 منٹ ادھر سے پہلے گئے. ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میرے پاس سگریٹ لینے کے لیے 5 پاؤنڈ نہیں تھے، تو میں نے اپنے کزن کو کہا یار مجھے 5 پاؤنڈ ادھارے دو، تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا سگریٹ لینے ہیں، تو اس نے پھر مجھے سگریٹ لے کے دیے. آج اس کاروبار کے اندر کتنے لوگوں کے لیے آپ کو اللہ نے سبب بنایا اور یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ روزگار کتنے لوگوں کا ہے؟ الحمدللہ اس کاروبار میں نا جو میرے تقریباً رفلی جو ہے نا 60 لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں. 60 لوگ؟ جی ہاں اس کاروبار کے متعلق. لیکن میں چونکہ میرا پراپرٹی کا بھی کاروبار ہے، سیلف اسٹوریج کا بھی کاروبار ہے، تقریباً اوور 100 بندے جو ہے نا وہ میرے سارے جو ڈفرینٹ بزنسز میں کام اس دور میں اور پہلے ادوار کے اندر دیکھا گیا کہ ورک پرمٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور آپ پوری دنیا سے ریکروٹ کر سکتے ہیں لوگ. کتنے پاکستانی اور کشمیریوں کو آپ نے اس ملک میں اپنی اس محنت کے بعد روزگار کے لیے بلایا؟ ابھی جب سے ورک پرمٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو تقریباً میرے پاس 1 درجن کے قریب جو ہے نا وہ ینگسٹرز جن کو میں نے ورک پرمٹ دیے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، میرے خیال میں اب بہت سے لوگ سنیں گے یہ آپ کا پروگرام تو مجھے اور رابطہ شاید کریں گے، لیکن اللہ کا کرم ہے میں نے کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے. سب کو جو ہے نا وہ مفت میں جو ہے نا ان کو ورک پرمٹ دیے ہیں. یہ جو اب تک کی آپ کی عمر ہے، ینگ لگتے ہیں، سمارٹ ہیں، مزید ان چیزوں کو بڑھانے کا ارادہ ہے؟ جی الحمدللہ میرا پروگرام ہے. ابھی جو ہے وہ کوشش میری یہ ہے کہ اس کاروبار کو جو ہے نا میں پورے یورپ میں پھیلاؤں. یہ سارا کچھ آخر کس کے لیے؟ بیسیکلی سچی جو بات ہے قریشی صاحب، میری بچپن سے ہی کوشش رہی ہے، اور جو والدین کی تربیت تھی اور اساتذہ کی، میری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کی خدمت کروں. تو اللہ کے کرم سے میں نے جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ میں جو ہے نا لوگوں کو قرض حسنہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور قرض حسنہ دے کر ان کو سپورٹ کرتا ہوں تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار سیٹ کریں. اور الحمدللہ اس وقت تک جو ہے نا 150 کاروبار لوگ جو ہے شروع کر چکے ہیں. 150 لوگ نہیں، 150 خاندان ان سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ اس کو جو ہے نا آگے ملین کے حساب سے جو ہے اس کو انکریز کروں، مزید بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ایک بات ایڈ کر دوں، جس طرح اخوت ہے، اخوت نے 4 ملین لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے، ان کے کاروبار سٹارٹ کیے. اور سچی جو بات ہے میں ان سے بہت انسپائر ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ادارے جیسے ہمارے پاکستان میں اگر 4 ادارے ہوں تو وہاں پہ جو ہے نا کوئی آدمی جو ہے نا غریب نہ سوئے، کوئی غریب نہ رہے. اس آرام دہ آفس میں بیٹھ کے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کاروبار میں آپ کو اور کس کس فیملی ممبر نے مدد کی یا مدد کر رہے ہیں؟ اس میں میرے جتنے بھی دوست تھے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے کالج کے وقت کے جو دوست تھے اور میرے اسکول کے وقت کے جو دوست تھے، سب سے زیادہ انہوں نے مجھے آج دن تک یہاں پہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ مدد بھی کی ہے، اور ہمیشہ ان کا مجھے سہارا بھی رہا ہے. تو یعنی کہ ایک کاروباری شخصیت کے طور کے اوپر کامیاب ہونا ہے تو اس میں فیملی، ذات اور دوستوں کی بھی رہنمائی شامل ہوتی ہے. قریشی بھائی وہ انگریزی میں کہتے ہیں you tell me 5 of your friends and I will tell you who you are. Exactly. So آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں بیٹھیں گے یا رشتے رکھیں گے تو آپ جو ہے نا وہی بن جاتے ہیں. تو جب آپ کاروباری لوگوں سے ملیں گے، بیٹھیں گے، ان کے طرز عمل کو اختیار کریں گے تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے جو آپ بھی بزنس مین ہی بنیں گے. اس مینس کہ جیسا دیس ویسا بیس. تو آپ کو جیسا بننا ہے یا جیسا بننا چاہتے ہیں اس اصول کے لیے ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ کے دوست کتنے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر؟ یعنی کہ کہتے ہیں جس کے دوست چنگے، یعنی کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے. ہاں صحیح بات ہے، لیکن اصل میں ذاتی زندگی میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنرلی کاروبار میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے زیادہ جو سیکھا ہے کتابوں کی نسبت اور باقی اور چیزوں کی نسبت جو ہے نا میں نے اپنے دوستوں سے سیکھا ہے، یا ان سے مشورے لیے، یا انہوں نے مجھے ایڈوائس کیا کہ ایسے کرو. کسی بھی کاروبار میں جب وقت دیتے ہیں، خواہشیں مارنی پڑتی ہیں، ایک ڈسپلن کے اندر آنا ہوتا ہے، وہیں پہ یہ جو ول پاور اور سٹیمنا ہے یہ بھی چاہیے.
یہ تو سب سے جو ہے نا بنیادی چیز ہے ابرار بھائی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک میرے پروفیسر دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کا بھتیجا جو ہے نا اس نے ماسٹر ڈگری کیا ہے, یار اس کو کچھ مدد کرو. تو میں نے نا کافی ٹائم سپینڈ کیا اور اس کو جو ہے نا کچھ معلومات فراہم کی. یار یہ کاروبار ہے, یہ مشینری ہے, یہ فلان جگہ سے ملے گی, ساری ٹریننگ بھی دیں گے, میں شارٹ کٹ کرتا ہوں, تو آپ جو ہے نا اس کے بارے میں سوچیں, میں آپ کو پیسے دوں گا اور یہ شروع کرو کاروبار, میں آئی ول ایڈوائز یو ایز ویل. تو 3 ہفتوں کے بعد میں نے اس سے رابطہ کیا, تو میں نے کہا یار وہ دیکھی, کہتا ہے میرے پاس وہ 7 منٹ کی ویڈیو تھی, کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نے دیکھی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا یار تقریباً 10-12 میری کمپنیاں ہیں, میرے پاس 100 سے زیادہ بندے کام کرتے ہیں, میں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, میرے بچے ہیں, میری فیملی ہے, میرے دوست ہیں, میں سب کو مینیج کرتا ہوں. یہ ٹائم نکال کے بھی پھر بھی آپ کے لیے معلومات لے کے آپ کو بھیجی ہے, اور آپ کے پاس 7 منٹ نہیں ہے, اور وہ بندہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا. حیثیت کے مطابق لوگ خواہش کرتے ہیں. جب آپ لوگ ملینئر ہو گے تو آپ کی خواہشیں بھی بدلتی ہوں گی, کیا اس میں شرعی حیثیت کو فالو کیا جاتا ہے؟ آپ کی بات درست ہے, لیکن میرے خیال میں جو ہے نا, میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں, میرے خیال میں میرے دل میں وہ نہیں ہے. سچی جو بات بتاؤں, شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میں نے سب سے ایکسپینسو گاڑی بھی رکھی ہے, اور جتنی خوبصورت ہو ساری کچھ وہ رکھی ہیں. لیکن جب میں اکثر جاتا ہوں, جب کوئی مہنگی چیز خریدنے لگتا ہوں نا, تو مجھے ہوتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ فار ایگزامپل میں ایک جیکٹ لے رہا ہوں, ایک سوٹ ہے فار ایگزامپل, آپ کو پتہ ہے جو بزنس مین نارملی جو بزنس سوٹ پہنتے ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے ہوتا ہے. یہ آپ نارملی جا کے شاپ سے وہ نہیں لیتے ہیں کہ 100 پاؤنڈ کا یا 200 پاؤنڈ برانڈیڈ ہوتے ہیں, تو وہ ہزاروں پاؤنڈ کے ہوتے ہیں. تو جب میں لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار اگر میں یہ سوٹ نہ لوں تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کے غریب آدمی کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے ان پیسوں سے. تو اکثر یہ ہوا ہے کہ میں نے وہ سوٹ واپس رکھ دیا اور میں نے کسی غریب کو مدد کر دی ہے. مان لیا جائے کہ صدقہ کرنے سے, اللہ کے ساتھ لین دین کرنے سے اضافہ ہوتا ہے, مان لیا نہیں جائے, یہ بات اٹل ہے, یہ ایمان ہے ہمارا, یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ اٹل ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں آپ کو 10 گنا جو ہے وہ فائدہ ہو. اللہ کی راہ میں ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میری راہ میں 1 دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 دیتا ہوں. آپ کو ایسے اور ملا, کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 70, اور کچھ میں آتا ہے کہ 70,000 اس کے بدلے 70,000. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر منیمم کو بھی لیا جائے 10 ٹائمز تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. دنیا کو کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں آپ 1 لگائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو 10 ملیں. یہ صرف اللہ کے ساتھ تجارت, یہ صرف اللہ کے ساتھ تجارت ہے. ثابت ہوا کہ اللہ کے ساتھ لین دین اور تجارت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے, لیکن جو میرا تجربہ ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس پیسہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں. صدقہ دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ جو غیر مذہب ہے اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اللہ اس کو بھی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا بھی بلینئر نہیں دیکھا جو ملینز اینڈ ملین کے حساب سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی. تھینک یو, شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.